ناظرین، دنیا میں جو اقوام اپنی زبان کے ساتھ محبت کرتی ہیں اور اس کے فروغ کے لیے ہر وقت کوشش کرتی رہتی ہیں، اس کی بہترین مثال جو ہے وہ سویڈش قوم کی ہے، جس کا اظہار آج کے اس ولاگ میں آپ دیکھ سکیں گے۔ میں ہوں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ سویڈن کی جو ڈکشنری ہے وہ 140 سال کے بعد اب جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، اور اس ڈکشنری کے جو ہیں وہ 39 والیومز ہیں، یعنی 39 جلدیں ہیں۔ اور یہ ڈکشنری جو آکسفورڈ کی ڈکشنری دنیا میں ایک بہت بڑا سٹینڈرڈ سمجھی جاتی ہے، اس سے بھی جو ہے وہ اس کا ذخیرہ الفاظ زیادہ ہے، یہ اس سے بڑی ہے۔ اور یہ جو ڈکشنری ہے 140 سال کی محنت کے بعد اب جا کر کہیں مکمل ہوئی ہے۔ یہ بڑی حیرت انگیز چیز ہے۔ اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو سویڈن کی جو اکیڈمی ہے وہ اس سارے کام کی جو ہے وہ نگرانی کرتی ہے۔ یہ وہی سویڈن کا ادارہ ہے جو ہر سال ادب کا نوبل انعام جو ہے اس کا اعلان کرتا ہے، اس کو ایویلیویٹ کرتا ہے۔ یہ جو سویڈن کی سویڈش زبان کی جو ڈکشنری اب مکمل ہوئی ہے 140 سال کے بعد، اس میں 33,111 یعنی 33,111 الفاظ ہیں، اور یہ ہر ایک جو لیٹر ہے سویڈش زبان کا، فار ایگزامپل آ بے سے، ہر ایک جلد ہے، بلکہ بعض کی زیادہ جلدیں ہیں کیونکہ 29 سویڈش زبان کے لیٹرز ہیں۔ سویڈش زبان کے حروف تہجی 29 ہیں، لیکن یہ جو ہے ڈکشنری یہ 39 والیومز پر 39 جو ہے والیومز جلدوں پہ جو ہے وہ مشتمل ہے۔ اور یہ اس کا کام شروع ہوا تھا 1883 میں، 1883 میں یہ ڈکشنری پہ کام شروع ہوا۔ فل ٹائم اس پہ لوگ جو ہے وہ کام کرتے رہے، اور 137 ملازم جو لوگ تھے، ملازمین اس ادارے کے جو لوگ تھے اس سے وابستہ، وہ اس پہ جو ہے وہ سال ہا سال کام کرتے رہے، اور اس کے بعد اب جا کے یہ منظر عام پہ آئی ہے۔ یہ جو آن لائن موجود ہے، اور کسی بھی لفظ کو اگر آپ نے دیکھا ہو کہ وہ سویڈش کا لفظ ہے یا نہیں ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کے کیا معنی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہر سال جو سویڈش اکیڈمی آف لیٹرز ہے وہ نئے الفاظ جو مختلف زبانوں کے ہوتے ہیں، مثلا انگریزی کے، فرینچ کے، جرمن کے، ان کا جائزہ لیتی ہے، پھر ان کو وہ سویڈش زبان میں اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ اب یہ سویڈش زبان کا بھی لفظ ہے۔ ظاہر ہر زبان میں دوسری زبانوں کے الفاظ آتے ہیں، لیکن وہ اس کا جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ 140 سال کے بعد ڈکشنری تو مکمل ہو گئی ہے، لیکن جو اس کے پہلے والیوم تھے، پہلی جلدیں جو چھپنا شروع ہوئی تھیں، ان کے بعد نئے نئے الفاظ آتے رہے، اور ان جلدوں میں وہ لفظ نہیں ہیں جو اس وقت سویڈش زبان کا حصہ بن چکے ہیں۔ مثلا اے سے اور تک جو والیومز ہیں ان میں بہت سے الفاظ جو ہے وہ نئے ہیں، تو اس کے لیے اب ان کو وہ دوبارہ نظر ثانی کریں گے، ریویو کر کے وہ الفاظ ان میں شامل کریں گے۔ جیسے انہوں نے مثال دی لفظ الرجی کی، تو الرجی لفظ وہ کہتے ہیں جی 1920 میں یہ آیا تھا، لیکن جو پہلا والیوم ہے الفابیٹ کا وہ چھپ گیا تھا 1893 میں۔ تو اب اس جو چھپا ہوا والیوم ہے اس میں الرجی کا لفظ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں اب اس کو ہم دوبارہ ریوائز کریں گے، ہم اس میں یہ لفظ ڈال دیں گے۔ اسی طرح تقریباً 10,000 الفاظ ایسے ہیں جو پہلی جلدوں میں جو 1883 کے بعد جو شروع ہوا کام اس میں وہ شامل نہیں تھے۔ مثلا باربی ڈال کا لفظ ہے، یا ایپ کا لفظ ہے، یا کمپیوٹر کا لفظ ہے، یہ تقریباً 10,000 الفاظ جو ہیں وہ اس میں وہ اس کو بھی یعنی ساتھ ساتھ اس کام کو جاری رکھیں گے تاکہ ان الفاظ کو بھی وہ آئندہ جو چھپنے والی جلدیں ان میں شامل کریں۔ نارملی اس کی چند جلدیں جو ہیں وہ چھپی ہیں، باقی یہ جو ہے وہ آن لائن موجود ہے۔ اور اس کا جو آغاز ہے اس کام کا وہ 1521 میں ہوا، 1521۔ سوچنے کی بات ہے، یہ قوم ہے، حالانکہ اس وقت سویڈن زبان بولنے والوں کی تعداد دنیا میں زیادہ سے زیادہ 1 کروڑ کے قریب ہوگی، سویڈن میں بولی جاتی ہے، اور کچھ جو ہے وہ فن لینڈ میں بولی جاتی ہے۔ اور جب یہ کام شروع ہوا تھا یعنی 140 سال میں، بلکہ 1521 میں، تو سویڈش جو بولنے والوں کی تعداد ہے، جو سویڈش پاپولیشن ہے، وہ 6-7 ملین سے زیادہ نہیں ہوگی، 60-70 لاکھ سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے۔ لیکن 1521 میں انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور اب یہ جو ڈکشنری چھپی ہے اس کی 200 کاپیاں پرنٹڈ ہے، باقی آن لائن ہے۔ اور اس کام کا جو آغاز تھا
स्वीडन के जो बादशाह थे गुस्ताफ III 1786 में 1786 में वो स्वीडन के बादशाह थे, उन्होंने ये काम शुरू करवाया। और देखें कि सदियों तक ये काम जारी रखा और इन्होंने अपनी ज़ुबान का ये तहफ़्फ़ुज़ किया। ये होती है कौम जो अपनी ज़ुबान से मोहब्बत करती है। और यही वजह कि आप देखें स्वीडन में स्वीडिश जो टेलीविज़न है, अखबारात है, कहीं में आपको स्वीडिश ज़ुबान के अलावा चीज़ें जो है वो नज़र नहीं आएंगी, कोई मालूमात नज़र नहीं आएंगी। अगरचे इंग्लिश दूसरी बड़ी ज़ुबान है, बाकी ज़ुबानें भी यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं, लेकिन ये अपनी ज़ुबान को अहमियत देते हैं और अपनी ज़ुबान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतना बड़ा जो है वो काम है। तो ये 140 साल के बाद 39 जिल्दों पे मुश्तमिल स्वीडिश डिक्शनरी का बनना एक, मैं समझता हूँ, बड़ा ही हैरत अंगेज़, दिलचस्प और मुनफरद वाक़या है। काश दुनिया की बाकी अक़वाम भी अपनी ज़ुबान को लेके चलें। जैसे उर्दू दुनिया की बहुत बड़ी ज़ुबान है, पंजाबी बहुत बड़ी ज़ुबान है, लेकिन उसमें इस तरह से काम नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे जो हमारे हुकूमतें थी, हमारे हुक्मरान थे, उनको शायद दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन यहाँ के हुक्मरानों को दिलचस्पी थी और उन्होंने इस काम को जारी किया और तसलसल से जारी रखा। तो इस बारे में अपनी राय से आगाह कीजिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आपके बारे में अगर मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के बारे में मालूमात हों तो वो भी जनाब ज़रूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए।